السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھیے، ہم نے جو قرآن کریم کو شروعات سے تجوید، قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کا آج ایپیسوڈ نمبر 19 ہے، جس میں ہم جزم اور سکون کے قاعدے کو بیان کریں گے۔ یعنی جزم جو ہوتا ہے، جو سکون ہوتا ہے، اسے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے، یعنی جزم کس کو کہا جاتا ہے؟ سکون بھی اسی کا نام ہے اور جزم بھی اسی کا نام ہے۔ یہ جو اس طرح سے ہوتا ہے نا کسی بھی حرف کے اوپر، ویسے آج کل اسے گول بھی لکھنے لگے، اس طرح سے کر دیں، تو اسی کو جزم اور سکون کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے یعنی جزم ہوتا ہے، اسے ساکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھو جس طرح سے دیکھیں، تا جیم زبر تج، تو جیم کو ہم نے دوسرے حرف یعنی پچھلے والے حرف تا سے ملا کر پڑھا۔ را یا زیر ری تجری، سمجھ میں آ گیا؟ اس جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور اس یا کے اوپر بھی جزم ہے۔ ہم نے جیم کو تا سے ملا کر پڑھا اور یا کو را سے ملا کر پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا تقوا، تو قاف کے اوپر بھی جزم ہے یعنی سکون ہے، اسی لیے ہم نے اس کو تا سے ملا کر پڑھا، اس سے، ٹھیک ہے۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی یغنی، ٹھیک ہے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رت، نوشیرت نوشیرت، تو یہاں پر تا جو ہے اس کے اوپر بھی جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پچھلے حرف را کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غا پیش غو، فا زیر فی، غوفی، عین تا زبر عت، رفیعت رفیعت، تو یہاں پر تا کے اوپر سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف یعنی عین سے ملا کر پڑھا ہے، رفیعت۔ یا نون زبر یا، قاف زبر قا، یا قا، لام زیر لی، یا قلی، با پیش بو، یا قلیبو یا قلیبو، اس نون میں جو ہے نا اخفا ہوگا، اسی لیے اسے اس طرح ناک میں لے جا کر پڑھیں گے، یا قلیبو۔ اخفا کا جو قاعدہ ہے مکمل، وہ ہم نے پیچھے والے ایپیسوڈ میں اچھے سے بتلایا ہے۔ اگر آپ کو اخفا کا قاعدہ جاننا ہے تو پچھلی ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ اب یہاں پر نون کے اوپر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف یا سے ملا کر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا لیسا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی جزم آیا ہوا ہے۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، غوا تا زبر غت، حوشیرت حوشیرت، تا کے اوپر بھی جزم آیا ہوا ہے، اسی لیے پچھلے حرف را سے اس کو ملا کر پڑھا ہے۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا، میم پیش مو، یا علمو یا علمو، اب یہاں پر بھی عین کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، یہ جو ہے کہیں پر میں اسے گول بھی لکھ رہی ہوں، کہیں پر تو میں اس کو ایسے لکھ رہی ہوں، کہیں پر ایسے، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے پچھلے حرف یا کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا ہے۔ سین پیش سو، تو زیر تی، سوتی، حا تا زبر حت، سوتی حت سوتی حت، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس تا کو بھی پچھلے والے حرف ہا سے ملا کر پڑھیں گے، ہا تا زبر حت، یعنی جو یہ سکون ہوتا ہے یہ اپنا مطلب خود سے نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ پچھلے حرف کے ساتھ ہی ملا کر یہ پڑھا جاتا ہے۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، وا زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو، یو وس وی سو، یہاں پر اس سین کے اوپر بھی جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف واو کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔
یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر غنا، یسقون۔ یہاں پر سین کے اوپر بھی جزم ہے اور واو کے اوپر بھی جزم ہے۔ سین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے اور واو کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ قاف واو زبر قو، یا سین پیش یس، ٹھیک ہے، اس طرح سے، یعنی جزم اور سکون اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قط، و القط، و القط، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی لام کے اوپر بھی سکون ہے اور تا کے اوپر بھی سکون ہے، اسی لیے لام کو حمزہ سے ملا کر پڑھا اور تا کو قاف سے ملا کر پڑھا ہے۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلم، افلا یعلم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر عین کے اوپر بھی جزم آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو بھی پچھلے حرف یا کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، تا زیر ثی، بعثی، غا زبر غا، بعثغ، اذا بعثغ۔ یہاں پر بھی عین کے اوپر سکون یعنی جزم ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف با کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فہل، ہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، فالہما، ہا الف زبر ہا، فالہمہا، ٹھیک ہے۔ فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو، غا زبر غا، فجورا، ہا الف زبر ہا، فجورہا۔ یہاں پر بھی واو کے اوپر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف جیم کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ واو زبر و، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر با، وتقبا، ہا الف زبر ہا، وتقواہا۔ قاف کے اوپر بھی جزم آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف تا کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، راح زبر غح، علم نشرح، علم نشرح۔ میم کے اوپر بھی سکون ہے، اسی لیے اس کو لام سے ملا کر پڑھا۔ شین کے اوپر سکون ہے، اسی لیے اسے نون سے ملا کر پڑھا۔ ہا کے اوپر سکون ہے، اسی لیے اسے را کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ علم نشرح، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، صاد دال زبر صد، لکا صد، را کاف زبر غک، لکا صدرک، لکا صدرک، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم۔ یہاں پر بھی اس میم کے اوپر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے عین جیم زبر اج، غا دو پیش غن، اجرن، فلہم اجرن۔ یہ جیم کے اوپر سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو پچھلے حرف جیم سے حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے۔ غین یا زبر غی، غا پیش غو، غیرو۔ یا کے اوپر بھی جزم آیا ہوا ہے، اسی لیے پچھلے حرف غین سے ملا کر پڑھا ہے۔ میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نن، ممنون، غیرو ممنون۔ اس میم کے اوپر بھی جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو میم سے ملا کر پڑھا ہے۔ اور واو کے اوپر بھی سکون ہے،
اسی لیے اس کو نون سے ملا کر پڑھائیں۔ حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا اقرا۔ اس میں نے بتایا تھا نا، اگر کسی حمزہ کے اوپر جزم یا کہ سکون آئے تو حمزہ کو کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔